باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب توکل و صبر کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث 5302 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو ترجیح مت دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو اللہ جو ہے وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو جب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے تو پھر آپ کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ ہم سب کا جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ حاضر ناظر ہے، تو حاضر چیز کو تو بندہ دیکھتا ہے، تو ہم کیوں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ ہم نے جو ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کا حق جو ہے وہ پوری طرح ادا نہیں کیا۔ ہم تو جو ہے وہ اپنی اطاعت میں جو ہے وہ مصروف ہے اور مشغول ہے۔ اللہ رب العزت کو نہ دیکھنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارا یہ میں ہے کہ میری مرضی، میرا دل، میری چاہت۔ اگر یہ میں درمیان سے نکل جائے تو پھر صرف تو ہی رہ جائے گا۔ اس میں علامہ اقبال کا وہ شعر پھر ہے کہ سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو۔ اگر ہم جو ہے وہ سچے عاشق بن جائے تو ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ضرور دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کر گویا کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کے حقوق کا خیال رکھیں تو آپ اسے اپنے سامنے پائیں گے، اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے طلب کر، یعنی جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ سوال کرے، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے، تو وہ آپ کو اسباب ہی کے ذریعے دے گا۔ اس میں دھوکہ نہیں ہونا۔ اس میں جو ہے وہ میں آپ کو ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سناتا ہوں مثال کے طور پر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے باہر نکلے اور مدین پہنچے، وہاں پر ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے سوال کیا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ تو اس کی شکل پھر کیا بنی؟ وہاں پر جو موجود لڑکیاں تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کے جو جانور تھے ان کو جو ہے وہ پانی پلایا، لڑکیوں نے جو ہے وہ خبر اپنے والد کو دی، والد نے جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور اپنے ساتھ جو ہے وہ ملازم کر دیا۔ تو نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کو کہا تھا، نہ ان کے والد کو کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مدد اس شکل میں کی۔ تو اب جو ہے وہ اگر وہ یہ اسباب استعمال نہ کرتے تو پھر بھی غلط ہوتا۔ تو اسباب جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، لیکن مدد جو ہے وہ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ طلب کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی ہے، اس کے بعد جو اسباب ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر
تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ یعنی اگر پوری دنیا بھی جو ہے وہ جمع ہو جائے اور آپ اکیلے ہیں اور وہ آپ کو کچھ نفع دینا چاہے تو جتنا نفع اللہ رب العزت نے آپ کے لیے لکھا ہے وہی آپ کو ملے گا، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ اور اگر تجھے وہ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیر جو ہے وہ جتنی لکھی گئی ہے وہ اب ختم ہو گئی۔ اب تقدیر کا کاتب جو ہے وہ اور نہیں لکھ رہا، یہ آپ کی پیدائش سے جو ہے وہ پہلے جو ہے یہ فیصلے ہو چکے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، 20 سال، 30 سال، 50 سال، اس کا رزق کتنا ہوگا، اتنا من، اس کی موت کدھر واقع ہوگی، ادھر واقع ہوگی۔ تو یہ سارے فیصلے جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ ہو چکے۔ یہ تقدیر کا جو قلم ہے یہ اب اٹھ گیا ہے، یہ آپ کی عمر سے، آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے یہ آپ کا یہ تقدیر جو ہے وہ لکھ گیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، اب جو ہے اور کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ تو اگر بندے کے ذہن میں یہ موجود ہو کہ میرا جتنا رزق ہے وہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے تو وہ کیوں ناجائز کی طرف جائے گا، وہ کیوں ناجائز اسباب اختیار کرے گا، بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ جائز اسباب کی طرف جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ میرا جتنا رزق ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں مل سکتا، وہ اللہ رب العزت نے میرے لیے پہلے سے جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ تو یہ خیال اگر ذہن میں ہو تو دنیا میں ہی جو ہے اس کی زندگی جنت بن جائے۔ بابا بھی جاری ہے، اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔